أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ روزہ اور میڈیکل سائنس ہے۔ قرآن میں احادیث میں بھی اس کا بیان ہے کہ روزہ معنوی اور روحانی فائدے کے علاوہ اس کے مادی اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ تو آج ہم اس محققین نے اس پر جو تحقیق کی اور اس کے بارے میں جو جسمانی فوائد ذکر کیے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست متعدد اس کی فوائد ذکر کیے ہیں، تو ہم آج اس کا مختصراً چند چیزوں کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ خداوند متعال فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، افضل ہے اگر تم اس کو جان پاؤ۔ حدیث میں بھی اس کے ذکر ہوئے ہیں اور جدید محققین نے بھی اس کے بارے میں اپنی تحقیق پیش کیا ہے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام میں فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تاکہ تم صحت پاؤ، تو صحت مند ہونے کے لیے، صحت پانے کے لیے روزہ ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین علاج ہے۔ اور محققین بھی اس کے بارے میں اپنا تحقیق پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کے قوت مدافعت ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اگر جتنا انسان کے اوپر مرض لاحق ہوتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یا مرض کا انسان اگر مقابلہ نہ کر پائیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ تو قوت مدافعت بڑھنے سے یا تو وہ دیگر مرض کو اپنے پاس آنے نہیں دیتا، اگر پاس بھی آ جائیں، مریض بھی اگر وہ ہو جائیں تو وہ اس کا بہترین انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو قوت مدافعت کا بڑھنا روزہ کے اہم فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ روزے کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ یہ انسان کے کو بلڈ پریشر وغیرہ سے، دل کی بیماری ہے، ان سب چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ چونکہ انسان کے جسم کے اندر ایک چربی پیدا ہوتا ہے یا کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے جو انسان کی دل کی بیماری کا سبب بنتا ہے، تو روزہ رکھنے سے اس کولیسٹرول کے بننے میں کافی کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بلڈ پریشر اور دل کے دیگر امراض سے انسان بچ جاتا ہے، انسان دور رہتا ہے۔ یہ اس میں کافی کمی کا توقع پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے معدے اور جسم کے دیگر اعضاء، دل، جگر وغیرہ کو آرام کا موقع مل جاتا ہے، چونکہ انسان کا بعض اعضاء ہوتا ہے جو انسان کی نیند کے حالات میں اس کو آرام کا موقع مل جاتا ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کا بعض اعضاء وہ نیند کے حالات میں وہ آرام کر لیتا ہے، لیکن بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو نیند کے حالات میں بھی کام کرتے ہیں، جس طرح انسان کا دل ہے، جگر ہے اور معدہ وغیرہ ہے، یہ انسان کی نیند کے حالات میں بھی کام کر لیتا ہے۔ مثلا معدہ ہے تو اس کا جو انہضام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، خوراک کو ہضم کر کے دیگر اعضاء تک پہنچانا، یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ تو جب انسان سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے سے ان کو آرام کا موقع میسر ہو جاتی ہے۔ جب ان کو آرام کا موقع میسر ہو جائیں تو سال کے باقی 11 مہینوں میں اپنا کام بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا جو سسٹم ہے وہ بہترین انداز میں اپنا کام کر لیتے ہیں اور انسان کی صحت پر یہ بہت گہرا اثر رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی شہوت کو بھی کافی کم کر لیتا ہے، چونکہ شہوت انسان کی جو ذہنی دباؤ اور ذہنی جتنے بھی مرض انسان کو لاحق ہوتے ہیں اس کی ایک سبب یہی اسی شہوت کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے انسان کے اندر مختلف خیالات آ جاتے ہیں، مختلف سوچ اور ذہنی دباؤ میں انسان جو رہتا ہے اس کا علاج بھی روزہ ہے۔ روزہ سے انسان کی شہوت کافی کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے سے جو ہے نا انسان کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر سکون مل جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی شہوت میں روزہ رکھنے سے اس کی جنسی عمل میں اس میں کمی نہیں آ جاتی، اس کے لیے مضر، نقصان دہ نہیں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں جوانوں سے کہ اے جوانوں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے تو تم شادی کر لیں، چونکہ شادی کرنے سے تمہاری نگاہیں بھی اور شرمگاہ بھی محفوظ رہ جاتی ہے۔ اگر شادی کی استطاعت، طاقت نہیں ہے تو تم لوگ روزہ رکھیں، چونکہ روزہ رکھنے سے بھی انسان کی شہوت میں کمی آ جاتی ہے اور اس کی مختلف جو بیماری ہے اس سے پیدا ہونے والی وہ انسان کے لیے ان بیماریوں سے انسان دور رہتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ انسان کی جو میٹابولزم کا جو نظام ہے، وہ سسٹم ہے، وہ بھی باقاعدہ نارمل ہو جاتی ہے یا نارمل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ سے بلڈ پریشر میں
کمی آ جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہوتے ہیں اور دل کو جو ہے نا آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور انسان کے جسم کے اندر جو زائد چربی بنتی ہے، جو انسان کے مرض کا، موٹاپا کا اور شوگر کا دیگر جو مرض انسان کو لاحق ہو جاتی ہے، ان سب کا علاج یہی روزہ ہے۔ روزہ کی وجہ سے ان تمام امراض میں کمی کا سبب بنتا ہے یا کمی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فوائد ذکر ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملے تو کسی اور موقع پر ہم اس کے ان فوائد کا بھی ذکر کریں گے کہ یہ انسان کے دیگر اعضاء پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور کتنے اس کے فائدے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔